افطاری کے بعد پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات میں مولا حسین جیسا صابر نہیں۔ سفر کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ کتنے نصیبوں والے ہوں گے وہ ہاتھ جن سے اللہ لکھا جائے گا۔ آپ بھی کمنٹ میں اللہ لکھ دیجئے۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ قرآن، بے شک راستہ ایک ہی تھا مگر موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستہ پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ توحید کی بات کرنا آسان ہے لیکن توحید کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان نہیں ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ قرآن۔ میں نے کہا رنگوں سے عشق ہے، پھر زمانے نے ہر رنگ دکھایا مجھے۔ غریب ہو یا امیر، لڑکی ہو یا لڑکا، انسان بچپن میں بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح مسلم، کٹھور اتنا ہوں کہ سب کچھ جھیل سکتا ہوں اور نرم اتنا کہ شبد بھی چپ جاتے ہیں مجھے۔ قربانی وہاں دینی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ دوپہر کے وقت چراغ جلانے سے چراغ ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا نہیں۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، مگر اے میرے رب اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے کا بدلہ، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا پیڑ لگا دیا جائے گا۔ حدیث ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بدترین ہے وہ لوگ جن کی زبان کے سر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ حضرت علی، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ روز اجل اللہ نے الست بربکم فرما کر ارواح کو ایسا مست بنا دیا کہ دنیا میں بھی حالت سما کے وقت اس کیفیت کے احساس سے مست ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے فرمایا ایسے لوگوں کو اپنے دائرے میں شامل رکھیے جو دکھ، سکھ، ناکامی اور کامیابی میں دل سے ساتھ نبھائیں، پھر چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عشاء بجماعت ادا کی تو گویا اس نے نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے نماز صبح بجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو، بخاری شریف۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو چھوٹا کرنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب ایسا دیش ہے جہاں پچھلے 12 سالوں سے روٹی کا دام نہیں بڑھا ہے۔ یہاں 1 ریال میں 5 پیس ملتی ہے۔ وہاں کے سرکار روٹی پر ٹیکس نہیں لگاتا۔ اے ایمانداروں، خدا سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے، اور خدا ہی سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ اے زندگی، تیرا حق ادا ہو جائے گر تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ خادم سے شہنشاہ اور شہنشاہ سے خادم بنا دے، وہ اللہ ہی ہے جو لینے پر آ جائے تو محتاج اور دینے پر آ جائے تو سرتاج بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔
सहरी के औकात में अपनी ज़बानों पर अस्तग़फ़ार जारी रखिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, आप भी पढ़िए और कमेंट में आमीन लिखिए। अगर सहरी खाते हुए अज़ान हो जाए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई अज़ान फ़ज्र सुने और बर्तन इसके हाथ में हो, सहरी खा रहा हो, तो इस बर्तन को रखे नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। अबू दाऊद 2350 हदीस। सहरी व इफ्तारी, सहरी का खाना बरकत वाला है और इफ्तार की दुआ हरगिज़ रद्द नहीं की जाती, बस वक्त को ज़ाया ना करो। सुबहान अल्लाह इफ्तारी के पहले दुआ कीजिए और कमेंट में आमीन लिख। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में अल्लाह से जन्नत मांगे, अल्लाह इसे जन्नत अता करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। हदीस इब्न माजा। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जुमा ईद का दिन है। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए इसे ईद का दिन करार दिया है, इसलिए जो कोई जुमा के लिए आए तो गुस्ल कर ले और खुशबू मिल जाए तो लगा ले, और तुम पर मिसवाक भी है। सुनन इब्न माजा 1098 हसन। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालो धन को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे आमाल, कर्मों और दिलों को देखता है। बेशक जो लोग बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं, इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। कुरान। वीडियो को लाज़मी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। सूरत अत-तहरीम। कुरान। वीडियो को लाज़मी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अच्छी मौत की कुछ पहचान, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसकी मौत के वक्त पेशानी में पसीना आए, जुम्मे की रात या दिन को मरने वाला, ताउन महामारी से मरने वाला, पेट की तकलीफ़ से मरने वाला, किसी चीज़ के अंदर दब कर मरने वाला, गर्क होकर मरने वाला, अंदरूनी फोड़े, कैंसर व सरतान ETC से मरने वाला, आग में जलकर मरने वाला, प्रेगनेंसी के दौरान मरने वाली औरत, डूब कर मरने वाला। हश्र के लिए अपने सिफारिशी तैयार कर लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करते हुए कहेगा, या रब, मैंने इसे दिन को खाने और ख्वाहिशात से रोके रखा, सिफारिश कबूल कर ले। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात को सोने से रोके रखा, सो इसके मुतालिक मेरे भी सिफारिश कबूल फरमा ले। चुनांचे दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। रोज़ा ना रखने या तोड़ने की इजाज़त। अगर बीमारी या भूख प्यास का इतना गलबा हो जाए कि जान का ख़तरा लाहक हो जाए, रोज़ा तोड़ देना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि वाजिब है। अलबत्ता इसकी क़ज़ा लाजिम होगी, कुफ़ारा वाजिब नहीं। औरत के लिए अयाम हैज़ में और बच्चा की पैदाइश के बाद जो खून निफास आता है, इसके दौरान रोज़ा रखना जायज़ नहीं। इन दोनों में रोज़े ना रखें, बाद में क़ज़ा करें। बीमार, मुसाफिर और हैज़ व नफास वाली औरत के लिए रमज़ान में रोज़े ना रखना और खाना पीना जायज़ है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के एहतराम की वजह से इनके लिए लाजिम है कि सब के सामने खाने पीने से एतराज़ करें।